حیض کہتے ہیں فطری طور پہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، ہر مہینے میں عورت کو جو خون جاری ہوتا ہے، بلڈ جاری ہوتا ہے. اور حیض جو ہے اصل میں جو بچے ہوتے ہیں جنین کی خوراک ہوتی ہے، جو بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں ان کی خوراک ہوتی ہے. استحاضہ کہتے ہیں جو خون بلڈ کی بیماری کی وجہ سے آتا ہے، جو خون یعنی حیض کی جو مدت ہے اس کے علاوہ جو آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نفاس کہتے ہیں جو ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، ڈیلیوری کے بعد جو رہتا ہے 40 دن تک نا. حیض کا کوئی مدت نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدت ہے وہ مدت ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کا کوئی مدت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ عورت جب بھی خون دیکھے تو وہ حیض ہے. ٹھیک ہے، چاہے اس کی عمر 9 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو. علامہ دارمی کہتے ہیں کہ جس عمر میں بھی خون آ جائے تو وہ حیض ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حیض کی دنوں کی تعین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے بعض خواتین، دیکھو یہ ٹاپک میں کیوں لی ہوں، سب سے پہلے تو اس کو آپ لوگ جانیں. یہ ٹاپک میں خاص طور سے اس لیے لی ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت زیادہ مشکل ٹاپک ہے ایک طرح سے خواتین میں. اس میں بہت اشکالات آتے ہیں، شبہات بہت ہے اس میں. ہمیشہ الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہوں سے سوالات بہت آتے رہتے ہیں خواتین کے، عورتوں کے. ٹھیک ہے. لوگوں کی غلط فہمیاں بھی ہیں اس تعلق سے بہت زیادہ. حیض کی دنوں میں کچھ خواتین نے تعین کر رکھا ہے 7 days. اگر ان کو 5 دن آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس وہ چلی جاتی ہیں. تو ایک خاتون بضد تھی کہ نہیں، کہ کچھ لوگ جو ہوتے 3 دن پہ ہی غسل کر لیتے ہیں، کہ 7 دن ہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، دن کی تعین نہیں کی گئی ہے. اس لیے جس عورت کو جتنا حیض آتا ہے اسی کا ہمیشہ اعتبار کریں، یعنی شروع سے، جیسے اسٹارٹنگ سے، جیسے 9 ایئر پہ یا 12 یا 11 سال پہ جو حیض آنا اسٹارٹ ہوا ہے تو شروع سے کتنا آنا اسٹارٹ ہوا ہے. کیا اس کو 3 دن آتا رہا ہے یا 4 دن آتا رہا ہے؟ تو وہی لاسٹ تک رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی رہے گا. اگر 3 دن پہ اس کو ختم ہو جاتا ہے تو اس کا 3 ہی دن ہے. اگر 4 دن پہ اس کو ختم ہو جاتا ہے 4 دن. اگر 7 days ہے اس کا تو 7 days ہی ہے اس کا. بعد میں ہو سکتا ہے کہ 4 دن پہ اس کو بند ہو گیا، پھر 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے بند ہو گیا، پھر 7ویں دن پہ آیا اس کو خون. ٹھیک ہے. تو وہ حیض کا خون ہی ہوگا کیونکہ اس کو شروع سے 7 دن آتا رہا ہے. بہت سارے سوالات ہیں جو میرے سامنے میں ہیں اور اس کے جواب دیے گئے ہیں. الحمدللہ یہ کتاب میں نے بولا تھا کہ 9 کبار علماء کرام ہیں، 9 جو بڑے علماء کرام ہیں تو ان کے فتاوے ہیں تو ان کی روشنی میں ہے. اسی طرح سے یہ بک جو میرے پاس ہے خواتین کے مخصوص مسائل، تو یہ اس کے مصنف ہے فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، جو فتویٰ کمیٹی جو ہے اس کے ایک رکن ہیں. یہ کئی تالیفات ہیں اور مملکت سعودیہ کے بڑے علماء کرام کے ایک رکن ہے جیسا کہ میں نے بتایا. عام طور پہ حالت حمل میں حیض نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. حمل کی حالت میں، پریگنینسی میں حیض نہیں آتا. حیض کے رک جانے سے عورتوں کو حمل ٹھہرنے کا پتہ چلتا ہے. حیض رک جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حاملہ ہے. ٹھیک ہے، پریگننٹ ہے. لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو حمل ہونے کے بعد، پریگنینسی کے بعد بھی جس طرح سے وہ عام دنوں میں ان کو حیض آتا رہا ہے اسی طرح سے حالت حمل میں بھی حیض آتا ہے. مطلب 9 month تک پورا رہتا ہے؟ ہاں، کچھ کو 9 month تک رہتا ہے پورا. ٹھیک ہے. تو اگر اسی طرح سے ہو جس طرح سے وہ نارمل ڈے میں آتا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہو تو وہ اس کو حیض شمار کرے گی. لیکن اگر اس طرح سے نہیں ہو کہ وقتاً فوقتاً ہو یا 1 دن آیا تو اس کو کیا سمجھے گی وہ. اس طرح کی مسائل ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اگر حاملہ عورت کو ولادت سے چند دن قبل، ولادت سے یعنی پیدائش کے کچھ دن پہلے 2-3 دن درد ذہ تھوڑا جو عورت کو درد ہوتا ہے ولادت کے وقت، تو اس کے ساتھ خون آئے تو وہ نفاس ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ولادت سے زیادہ یا تھوڑا پہلے بنا درد کے خون آئے، تھوڑا پہلے بنا درد کے خون آئے یا زیادہ پہلے آئے تو آنے والا خون نفاس کا نہیں ہوگا. مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یہ حیض ہوگا یا نہیں. ٹھیک ہے.
اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح رائے یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے حمل ٹھہرنے کے بعد بدستور حیض آیا کرتا تھا، یعنی پریگنینسی کے بعد ہمیشہ اگر حیض آتا رہا ہے تو آنے والا خون حیض کا ہوگا، ورنہ بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کب؟ یعنی ولادت سے پہلے جو آ رہا ہے، اگر بغیر درد کے آ رہا ہے تو، یا زیادہ پہلے آ رہا ہے تو۔ حیض ماننے کی صورت میں حامل کا حیض ان تمام چیزوں سے ماننے ہوگا جس سے غیر حامل کا حیض مانے ہوتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ حیض یعنی حاملہ کا بھی اگر حیضہ ہوگی حاملہ تو وہ بھی انہی چیزوں سے رکی رہے گی جو حیضہ رکی رہتی ہے۔ ٹھیک، لیکن دو چیز میں حاملہ اگر حیضہ ہوتی ہے تو وہ الگ ہے، مستثنیٰ ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ حالت حیض میں غیر حاملہ کو طلاق نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس حاملہ حیضہ کو طلاق دی جا سکتی ہے، چونکہ طلاق دینے کے لیے شرط کیا ہے کہ طہر کی حالت میں دو۔ ٹھیک ہے، طلاق دینے کے لیے شرط ہے کہ طہر کی حالت میں دو۔ تو کہہ رہے کہ حالت حیض میں اگر حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے کوئی خاتون، تو حالت حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اگر حاملہ ہو اور اس کو حیض آتا ہو تو اس کو دے سکتے ہیں طلاق۔ اسی طرح سے اس حاملہ حائضہ کی عدت جو ہے وضع حمل ہے۔ حاملہ کی عدت کیا ہے؟ حاملہ کی عدت کیا ہے؟ ہاں، جب تک وہ پریگننٹ ہے تب تک، جہاں ڈیلیوری ہوئی اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، دیگر عورتوں کی طرح حیض کا اعتبار نہیں کرے گی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ عورت حالت حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، بعد میں چھوڑے ہوئے نمازوں کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ یہ سارے مسائل آگے آ رہے ہیں کوشچن کی صورت میں۔ اگر جیسے ظہر کا وقت ہے، اسی وقت اگر حیض اسٹارٹ ہو گیا تو اس ظہر کے وقت کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آگے۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1850 ہے، لیس اذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم، کہ جب عورتوں کو حیض آ جائے نہ نماز پڑھے گی، ولم تصم، اور نہ ہی روزہ رکھے گی۔ اسی طرح سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے، خاتون جو ہے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے۔ طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے اس سے، یعنی طواف وداع کہتے ہیں کہ جو لاسٹ میں حاجی لوگ جو ہے لاسٹ میں جو طواف کرتے ہیں، رخصتی کا طواف کہیں گے اس کو، تو وہ طواف وداع ہے۔ مسجد میں بیٹھنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، میں مسجد کو حائضہ اور جنوبی شخص کے لیے حلال نہیں کرتا۔ نہیں جا سکتی ہے کہ مطلب گزرنے کے حد تک جا سکتی ہے، بیٹھنا اور رہنا جائز نہیں ہے۔ میں وہ بتا رہی تھی نا، ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث تھی نا کہ وہ مسجد میں ان لوگ کا گھر تھا نا، تو کہہ رہی تھی ہم لوگ وہاں پہ اگر حیض میں رہتے تھے حائضہ، تو ہم لوگ وہاں سے گزر جاتے تھے مسجد سے۔ ہاں، تو گزر سکتے ہیں، بس یہ کہ بیٹھنا نہیں ہے۔ اس حالت میں تعلق بنانا شوہر اور بیوی سے یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، البقرہ آیت نمبر 222۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس حالت میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے، حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، حیض ختم ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرے گی حیضہ۔ ٹھیک ہے، حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن۔ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے کہ حیضہ جو ہے قرآن نہیں پڑھے گی۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، یہ تو بتا ہی دیا میں نے۔ ٹھیک ہے، طلاق کی عدت کا اعتبار حیض سے ہوگا، طلاق کی عدت کا اعتبار حیض سے ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مجامعت یا خلوت کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو حائضہ ہونے کی صورت میں حیض کی عدت گزارنا واجب ہوگی۔ اگر حاملہ ہے تو بچہ جننا اس کی عدت ہے۔ کم سن عمر رسیدہ کے حیض آنا بند ہو چکا ہے اور حیض نہیں آ سکتا تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ جن عورتوں کی حیض آنا بند ہو گیا یا کم عمر ہے، جیسے ان کو حیض نہیں آتا تو اس کا 3 مہینہ۔ لیکن اگر خلوت و مجامعت سے پہلے عقد نکاح کے بعد طلاق دی تو اس کی کوئی عدت نہیں، یعنی شادی ہوئی
اور شادی ہوتے ہی طلاق دے دی تو اس میں کوئی ملا نہیں شوہر بیوی سے بغیر ملے طلاق دے دی تو اس میں کوئی عدت نہیں ہے. حالت حیض میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے، یہ ہم نے بھی پڑھا. طہر کا انتظار کیا جائے گا، اور طہر بھی وہ جس میں شوہر بیوی سے تعلق نہیں قائم کیا ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے، یعنی حالت حیض سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھو. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 731، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1471. ٹھیک ہے، تو کیا باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی خاتون، روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن روزہ کا قضا کریں گی. ٹھیک ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے. ہاں، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. طواف وداع جو ہے یعنی جو لاسٹ کا طواف ہوتا ہے ایام حج میں تو وہ ساقط ہو جائے گا. مسجد میں بیٹھنا حرام ہے، شوہر بیوی کا ملنا حرام ہے، طلاق دینا حرام ہے. ٹھیک ہے، حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے.